آج ہم آپ کی ملاقات ملک کے مشہور سائنسداں جناب ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی سے کرا رہے ہیں۔ لیجیے سماعت فرمائیے ریڈیو آٹوگراف۔ سامعین، اس وقت ہم محترم ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی صاحب کے پاس ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک ہلکا سا تعارف تو یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر آپ اس وقت خاص طور پر عالمگیر شہرت کے مالک ہوئے جب آپ نے سرفا اجملین اور اسی قسم کی دوسری امراض قلب کی اور بلڈ پریشر کی دواؤں پر اپنی کامیاب ریسرچ دنیا کے سامنے پیش کی۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو کچھ آپ کی اپنی کہانی ہم آپ کی زبانی جو سامعین کو سنوانا چاہتے ہیں اس بارے میں کچھ گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ خالد صاحب، یہ زندگی کی کہانی کے جو آپ نے قصہ چھیڑا ہے، تو ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ زندگی ماشاءاللہ بہت کافی طولانی ہو گئی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کہاں سے شروع کروں اور کچھ عنوان سے اس کو ترتیب دوں۔ اور اس سلسلے میں مجھے ای ایم فورسٹر، ان سے آپ واقف ہوں گے خالد صاحب، اور آپ نے اور اکثر دوسرے سامعین نے پیسز ٹو انڈیا ضرور پڑھ رکھا ہوگا، مشہور ناول جو ہے ان کا۔ تو ان کی ایک کتاب ہے ایسپیکٹس آف دی ناول، وہ نظر سے گزری، اس کو عرصہ ہوا، اور اس میں ایک یہ چیز بہت دل کو لگی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ناول کے دو عنصر ہیں، ایک تو کہانی کا عنصر اور دوسرے پلاٹ، یعنی گویا جس میں نفسیاتی ربط قائم ہو کہانی کے دوران۔ جہاں تک کہانی کا معاملہ ہے اس میں تو سننے والا یا پڑھنے والا برابر یہ پوچھتا رہتا ہے کہ پھر کیا ہوا، پھر اور پلاٹ کے سلسلے میں اس کا سوال ہوتا ہے کہ کیوں یہ ہوا، جو کچھ یہ آخر کیوں ہوا، اس کے پیچھے کون سے عوامل اثر انداز تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو کچھ آپ پوچھیں گے آپ بھی اس سلسلے میں یہی دو پہلو زندگی کی کہانی کے میرے خیال میں آپ کے سامنے آپ کے پیش نظر ہوں گے۔ جی ہاں، مثلاً یہی کہ بچپن ہی سے شروع کیا جائے۔ جی ہاں، کہ آپ کا بچپن بچپن کا بہترا زمانہ میرا لکھنؤ کے کوئی 7ویں میل پر جو کانپور کو سڑک جاتی ہے اس پہ جو گاؤں ہے جس کا نام چلاں فرخ آباد ہے وہاں، اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ میرا بچپن اس ماحول میں گزرا اور اس کا اثر ساری زندگی میں نے محسوس کیا، میرے اوپر بہت کچھ رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں اکثر آپ بھی سوچتے ہوں گے اور سامعین میں بھی اکثر سوچتے ہوں گے کہ پہلی یادیں جو ہیں وہ کیا ہیں، کہاں تک پیچھے ذہن میں یادداشت کا جو ہے کہاں تک پیچھے جا سکتے ہیں، سوچا ہوگا نا؟ جی ہاں جی ہاں۔ اچھا، تو میں اپنا بیان کروں ہمارے بھی ہے کہ پہلی یاد جو ہے میری وہ یہ کہ بھائی وہ جو کھلائی، اس زمانے میں کھلائیاں بھی ہوتی تھیں اور ددائیاں بھی ہوتی تھیں، نہ آیا اس کو نہیں کہتے تھے، مگر بہرحال وہ سب میری کھلائی جو تھی وہ مئی جون کی چلچلاتی دھوپ میں مجھ کو کسی سے اسے ملنا تھا، وہاں کھلانے کے بہانے سے لے گئی، اور جب واپس آئی تو اس پر ایسی سخت ڈانٹ پڑی والدہ کی کہ صاحب وہ دوسرے دن بھاگ گئی۔ تو اس کا دھچکا اتنا زبردست لگا ہوگا کہ یہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے وہ چیز ہے کہ مجھے کس طرح سے وہ لے کے گئی تھی کھلانے کے لیے۔ جی اس کے بعد پھر یہ بسم اللہ شروع ہوئی، بڑی بغدادی قاعدہ۔ اور ہمارے جو استاد تھے مولوی عبدالرب صاحب، بڑے اچھے استاد تھے صاحب، انہیں سے میں نے کوئی ابتدائی تعلیم 2-3 سال تک حاصل کی ہے گھر ہی پہ۔ تو اس زمانے میں تعلیم کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ بھائی کلام مجید ختم کیا اور اس کے بعد
خدا معلوم اس دوران میں کچھ اردو بھی پڑھتے تھے، مگر یہ مجھے نہیں یاد ہے کہ اردو کب شروع ہوئی۔ البتہ فوراً ہی کلام مجید ختم کرنے کے بعد پھر دستور یہ ہوتا تھا کہ آمد نامہ صفت المصادر جی وہ والد کہا کرتے تھے کہ بیٹے بس یہ آمد نامہ تمہیں اگر آ جائے تو سمجھو آدھی فارسی آ گئی جی۔ تو صاحب آمد نامہ ختم کرنے کے بعد پھر ہمارا پہلا تعلق جو درسی تعلق قائم ہوا وہ شیخ سعدی سے تھا۔ اچھا، ان کی گلستان اب جیسا کچھ بھی سمجھ میں آتا ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ شیخ سعدی سے آپ کی گویا جی ہاں ملاقات اس طرح سے ہو گئی کہ گلستان مقیمان کوئے دل دادیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں پڑھیں، اور مولانا اسماعیل میرٹھی کی پھر وہ جو پانچ ان کی کتابیں نہیں وہ شروع سے لے کے پہلی سے لے کے 5ویں کتاب تک پڑھی، اور سب میں آپ سے کیا عرض کروں کہ کتنا کچھ ان سے میں نے حاصل کیا، اور جو بات کی تربیت شعر و سخن کی، شعر و ادب کی جو ہوئی ہے اس میں اس کا بہت کچھ حصہ رہا ہے۔ صحیح۔ مولوی اسماعیل میرٹھی صاحب کو اور اسکول میں ڈاکٹر صاحب آپ کب پہنچے پھر؟ بھائی اسکول میں اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ حساب وغیرہ گھر ہی پہ پہلے پڑھا کے ایسے کوئی 4 5ویں درجے میں داخل کیا جاتا، تو میں 5ویں درجے میں کوئنس ہائی اسکول جو لکھنؤ کا ہے اس میں داخل ہوا۔ وہاں وہیں میرے بڑے بھائی چودھری خلیق الزمان صاحب نے تعلیم حاصل کی تھی، اور وہیں سے ان سے بڑے جو تھے 2 سال بڑے شیخ سمیع الزمان صاحب جی انہوں نے بھی ابتداء تعلیم وہیں سے شروع کی تھی۔ تو اس کے بعد میٹرک کرنے کے بعد، اچھا یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ میٹرک میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 5ویں درجے میں ہم ڈرائنگ میں فیل ہو گئے تھے جی۔ اچھا، اور لطیفہ یہ ہے کہ بعد میں جیسا آپ بعد میں سنیں گے، میں نے جیسی کچھ مصوری شروع کی اس کی ابتدا ڈرائنگ سے اور گرافک سے ہوئی جی، اور جو میری ایگزیبیشن جرمنی میں ہوئی تھی اس میں ڈرائنگس جو تھی میری مصوری کی جی ہاں اس پر اس کی تعریفیں خاص طور پہ کی گئی تھی جی ہاں، مگر ڈرائنگ کے 5ویں درجے کے امتحان میں ہم رہ گئے تھے۔ تو دستور یہی تھا کہ ایسے کوئی 4 5ویں درجے میں داخل کر کے پھر بعد میں میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد پھر خاندان سے جتنے بھی میرے چچا زاد محمود بھائی، خود میرے بھائی چودھری خلیق الزمان صاحب جی ان کی بھی تعلیم وہیں ہوئی تھی علی گڑھ میں۔ ان سے بڑے جو تھے سب سے بڑے جمیل الزمان صاحب، انہوں نے بھی BA وہیں سے پاس کیا تھا علی گڑھ سے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ پھر علی گڑھ پہنچے جی ہاں، اور علی گڑھ کی یادیں میں کہہ رہا تھا کہ اس میں میں نے اسکول میں 6 سال میں تو میں نے فارسی لی تھی، الٹرنیٹو تھا اس کا ڈرائنگ کے بجائے جی، اور لیکن 7ویں سال سے لے کر 10ویں تک سائنس لی تھی، الٹرنیٹو جو تھا جی فارسی کا۔ اور پھر فارسی ساتھ آپ پڑھتے رہے ویسے؟ نہ، فارسی صرف 6 درجے میں نے لی تھی جی ڈرائنگ کے بجائے جی، اور اس کے بعد سائنس جس میں فزکس کیمسٹری جی پڑھائی جاتی تھی۔ میٹرک میں نے سائنس لے رکھی تھی اور انٹر سائنس کیا اس نقطہ نظر سے کہ میڈیسن پڑھیں گے، خاص طور سے میں چاہتا تھا میڈیسن پڑھیں، لیکن انٹر سائنس کرنے کے بعد سب میں نے کہا کہ صاحب جب تک فلسفہ اور انگریزی ادب اور فارسی نے پڑھی اس وقت تک کچھ بھی نہ ہوا، میڈیسن بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو میرے چودھری خلیق الزمان صاحب بڑے بھائی جو میں 8 سال مجھ سے بڑے تھے، اس زمانے میں یہ چھٹائی بڑائی بہت ہوتی ہے جی، تو وہ بضد تھے کہ نہیں 2 سال ضائع ہوں گے۔ میں نے کہا صاحب ضائع ہونے دیجیے۔ تو دیکھیے اس زمانے کے نوجوان بھی بہت کچھ کر لے جاتے تھے اور پھر بالآخر وہ بھی راضی ہو گئے اس کے لیے۔ تو میں نے BA کیا فلسفہ اور فارسی اور انگریزی ادب لے کے۔ ڈاکٹر صاحب یہی میں عرض کر رہا تھا ابتدا میں
کہ آپ کی زندگی کے بہت سے ایسے پہلو بھی ہیں جو آپ کے سائنسدان اور محض سائنسدان ہونے پر دلالت نہیں کرتے. مطلب ایک جو انسانی نقطہ نگاہ سے جو باتیں زیادہ اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ سائنسدان بھی عام انسانوں کی طرح سوچتے ہیں, عام انسانوں کی طرح زندگی کے ساتھ ان کا برتاؤ ہوتا ہے. تو یہ جو ادب اور فارسی یعنی انگریزی اور فارسی ادب اور فلسفہ جو آپ نے پڑھا, اس کا کچھ اثر زندگی پر آپ کی ہوا؟ بھائی بہت تیرا کچھ پڑھا, بہت تیرا کچھ اثر ہوا اس کا. اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے آپ ان مختلف ثقافتی مضامین کو پنجروں میں بند کر سکتے ہیں. اور اسپیشلائزیشن ایک حد تک تو لازم ہے اور ضروری بھی, لیکن تعلیم کا جو پھیلاؤ ہے اس کا وسیع ہونا چاہیے, کافی وسیع ہونا چاہیے. اور یورپ میں بھی آپ دیکھیے کہ 13 سال کی اسکولنگ کے بعد یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں اسپیشلائزیشن کے لیے. اس وقت تک اس میں اس اسکولنگ میں شعر و ادب بھی ہے, دوسرے مضامین, تاریخ, جغرافیہ وغیرہ اور زبانیں, یہ سب, اور سائنس. یہ جنرل تعلیم جو ہے, عام تعلیم جو ہے, اس کی مدت وہاں 13 سال لگتی ہے. صحیح. اس کے بعد اور جتنے بھی بڑے بڑے سائنسداں بھی گزرے ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے شعر و ادب کے ساتھ, موسیقی کے ساتھ اور دوسرے اس قسم کے ثقافتی. تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم اچانک اسی طرف آ جائیں کہ یہ شعر و ادب سے جو آپ کا تعلق ہے وہ کس حد تک آپ کے یعنی دیگر مشاغل پر اثر انداز ہوا؟ میں اثر انداز مصوری بھی اور شعر و ادب بھی. دیکھیے یہ جو حس حسن جو ہے یہ شعر و ادب اور سائنس دونوں میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے. ورنہ آدمی ایک ٹیکنیشین ہو کے رہ جاتا ہے. جی سائنسداں میں اور ٹیکنیشین میں, اسی بات سے میں نے عرض کیا کہ کوئی بڑے بڑے نام لے لیجئے, جی بین الاقوامی شہرت کے جو سائنسداں ہیں ان میں سب میں آپ یہ دیکھیں گے, اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے شعر و ادب کا, ثقافت کا. بلکہ مجھے افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں سمجھی جاتی ہے کہ شعر و ادب کا گہرا تعلق ہے سائنس سے, اور سائنس تو اب ثقافت کا, انسانی ثقافت کا ایک لازمی جز ہے. صحیح. اور وہ اس کی تعلیم جو ہے ہمارے یہاں ایک عام تعلیم, ایک عام شعور, سائنس کے جو مسائل ہیں, سائنس میں جو کچھ انسان کی زندگی کے ساتھ کس طرح سے اس پر اثر انداز ہوئی ہے, اس کا شعور کم لوگوں کو ہے. اور میری کوشش برابر یہ رہی ہے مختلف یونیورسٹیوں میں اور مختلف کانفرنسیں جو ہوئی ہیں تعلیم کے سلسلے میں کہ اس نظریے کو پیش کروں اور کسی نہ کسی عنوان اس کی منظوری بھی حاصل ہو. ڈاکٹر صاحب یہ بی اے آپ نے علی گڑھ سے کیا اور پھر آپ شاید لندن تشریف لے گئے تھے. سن 20 میں لندن گئے. اچھا. یونیورسٹی کالج لندن میں داخلہ لیا. کس سبجیکٹ میں؟ دیکھیں نا وہ بھی پری میڈیکل. اب دیکھیں نا وہاں بھی پری میڈیکل کیجیے. تو ایک مصیبت یہ ہو گئی, پہلے ہم نے پری میڈیکل کر لیا تھا, پھر بمبئی میں یہ ہوا, پھر وہاں بھی انہوں نے کہا کہ صاحب ہم اس پہ داخلہ نہیں دے سکتے ہیں, آپ یہاں کا پری میڈیکل کیجیے. تو یہی تمام وہ عوامل تھے شاید, اور بالخصوص اس وجہ سے کہ وہ نان کوآپریشن موومنٹ میں ہمارے بھائی صاحب جیل میں تھے, یہ سن 2021 میں خلیق الزمان صاحب. جی جی. انہوں نے دہلی سے لکھا کہ صاحب یہ عجیب بات ہے کہ تمہارے بھائی جو ہیں انہوں نے اسکول و کالج چھوڑ رکھے ہیں اور میں جیل میں ہوں, اور تم وہاں یہ تعاون کر رہے ہو, کیوں نہ جرمنی جاؤ, وہاں بجائے اس کے کیمسٹری جو وہاں کا خاص مضمون ہے کیمسٹری میں تعلیم حاصل کرو. جی. تو ایک طرف تو یہ پری میڈیکل کا جو چکر چلا تھا, کچھ اس کی وجہ سے بددلی تھی میری, اور دوسری طرف یہ جو ان کا کہنا ہوا, تو ہم نے طے یہ کیا کہ بھئی یہ صحیح ہے. تو مارچ سن 21 میں فرینکفرٹ پہنچا, وہاں یونیورسٹی میں داخلہ لیا, اور اس کے بعد پھر ڈاکٹریٹ ڈگری میں نے وہاں کی. سن 27 کے نومبر میں وہ جو وائوا ہوتا ہے وہ ہو کے ڈاکٹریٹ ڈگری کی
سن 27 میں مجھ کو ملی فرینکفرٹ میں. اور میرے استاد تھے وہ جو آرگینک کیمسٹری کی عظیم شخصیتیں ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے پروفیسر یولیوس فن براؤن. اور میں آپ سے کیا کہوں کہ کتنا اثر ساری زندگی میرے اوپر ان کی شخصیت کا رہا. تو وہاں ایک بات اور اس سلسلے میں کہنے کی ہے کہ جب میں سن 25 میں ڈاکٹریٹ امتحان پاس کر چکا تھا، ڈاکٹریٹ کے لیے مضمون کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں اپنے استاد سے بات کرنی تھی مجھے. تو پیرس سے حکیم اجمل خان صاحب کا ایک تاج مجھے ملا، کمفرٹ ٹاکس ٹو پیرس. وہ اس زمانے میں آئے ہوئے تو پہلے کسی وفد میں لندن گئے تھے، اس کے بعد پیرس آ کے ٹھہرے تھے. جی. تو صاحب میں پہنچا ہاں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میں چاہتا یہ ہوں کہ تم اپنی تعلیم کا عنوان ایسا کچھ کرو بقیہ تعلیم کا کہ واپسی پر تم طبیہ کالج میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کرنا چاہتا ہوں طبی مفردات پر تحقیق کے لیے اور دوسرے موضوعات پر جن کا تعلق یونانی طب سے ہے اور ویدک سے ہے، کیونکہ وہ تو آیورویدک اینڈ یونانی طبی کالج تھا نا جو حکیم صاحب نے وہاں پہ دلی میں کام کیا تھا. تو صاحب طے ہوئی بات ان سے یہ، اور میں بہت خوش ہوا کہ واپسی پر گویا ایک چیلنج ہوگا اپنے لیے کہ یہ کام کی اس نوعیت کے ساتھ اپنی زندگی کو یہ کام کو آگے بڑھانا ہے. جی. تو وہاں سے واپسی کے بعد جرمنی میں نے اپنے استاد سے، وہ مجھے کچھ اور مضمون دینا چاہتے تھے تحقیق کا، میں نے ان سے کہا کہ صاحب میں تو الکلائڈس پہ کام کرنا چاہوں گا. اور پروفیسر فن براؤن کی مختلف آرگینک کیمسٹری کے مختلف شعبوں سے اتنا ان کی تحقیق و تفتیش کا اس میں اتنا پھیلاؤ تھا کہ اس میں الکلائڈس بھی شامل تھے. مثلا انہوں نے مورفین سے ایک ایسا ڈیریویٹو حاصل کیا تھا جس کی جو ضد تھا مورفین کے اثرات کی. اچھا. ہاں، یعنی مورفین تو پیرالائز کرتا ہے سانس کو، جی. اور یہ جو اس کا ایک ڈیریویٹو تھا یہ اسٹیمولیٹ کرتا تھا تحریک تنفس کی. تو بالکل اس کی ضد. اسی سلسلے میں مجھے انہوں نے اور کام کوڈیین اور خاص طور پہ کوڈیین ڈیریویٹیوز جس کو مورفین کی بہن سمجھیے، اس میں ایک میتھائل گروپ زیادہ ہوتا ہے. جی. تو اس پہ میں نے کام کیا اور اس کی بنا پر مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری وہاں سے حاصل ہوئی. واپسی پر افسوس مجھے بے حد ہوا یہ کہ حکیم صاحب کا کچھ ہی مہینوں پہلے انتقال ہو گیا تھا. اور کیا کچھ مصیبتیں اس سلسلے میں ہوئیں کہ آیورویدک یونانی طبی کالج میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم ہو بھی صحیح یا نہ ہو. بالآخر انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ صاحب ہونا چاہیے اور میں اس کا ڈائریکٹر مقرر ہوا. ڈاکٹر صاحب وہ کالج ہم واپس بعد میں آئیں گے، یعنی ہندوستان واپس ہم بعد میں آئیں. پہلے یہ کہ وہ جرمنی میں آپ کی تصویروں کی نمائش ہوئی تھی، آپ نے بتایا تھا. ہاں بھائی، لطیفہ یہ ہے کہ میں نے پہلی آمدنی جو مجھے حاصل ہوئی وہ سائنس سے نہیں بلکہ مصوری سے. اس کا قصہ یہ ہوا کہ یوں تو میرے بڑے بھائی شیخ سمیع الزماں صاحب، ان کو بچپن سے ڈرائنگ اور مصوری اور پلاسٹک وہ جو ہوتا ہے مورتیں بنانے کا جو قصہ ہوتا ہے اسکلپچر، اس سے بڑا شوق تھا. اور اسی وجہ سے وہ گئے کلکتے جو آرٹ اسکول تھا اس میں 3-4 سال انہوں نے شاگردی میں گزارے ابھینندر ناتھ ٹیگور جی شاگردی. جی. تو ان کو میں تصویریں بناتا دیکھتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا اور دیکھتا رہتا تھا. بڑی مجھ کو بھی اس سے دلچسپی تھی. یعنی آپ نے کسی سے براہ راست سیکھا نہیں؟ جی نہیں. اچھا، وہ کس طرح سے وصلی بناتے تھے، کس طرح سے پہلے خطوط اس پر
وہ کرتے تھے، پنسل سے خطوط کھینچتے تھے ڈیزائن کے، اور پھر پینٹنگ کا ان کا کیا اسلوب تھا، یہ سب میں دیکھتا رہتا. وہاں پہنچ کر میں نے یہ جو، لیکن میں نے کبھی اس سے پہلے جرمنی پہنچنے کے پہلے کبھی پینٹ نہیں کیا تھا. البتہ مصوری پہ اکثر مضامین لکھ چھوڑے تھے. اچھا. ہاں اب شوق مجھے بےحد تھا اس میں، مصوری سے بھی اور شعر و ادب سے بھی ابتدا سے. تو وہاں کی جو میں نے ماڈرن پینٹنگس جو ہیں ان کی جو نمائشیں دیکھی تو میرے اوپر بڑا ان کا اثر ہوا، خاص طور سے پکاسو کا اور فرانس مارک، ایک جرمن کیوبسٹ تھے ان کا. تو صاحب ہم نے بھی ایسا کچھ زندگی کا معاملہ ایسا ہوا سن 21-22 کے دوران کہ ہم نے پینٹ کرنا شروع کیا، اور خاص طور سے ڈرائنگ، کیوبسٹک ڈرائنگ سے ابتدا کی تھی. سب سال 1.5 سال کے بعد ہوا یہ کہ میں ایک گیلری تھی، شامز نام تھا ان کا، گیلری شامز، وہاں گیا تو میں نے جو کچھ پینٹنگز اور جو کچھ تھوڑی بہت تھیں ان کے نمونے ڈرائنگز کے اور گرافک کے پینٹنگ کے لے گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ ان کو ایگزیبٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس طرح سے پہلی ایگزیبیشن ہوئی. اور سن 47 میں دوبارہ ایک ایگزیبیشن، ون مین شو سمجھیے وہ تھی. اس میں صاحب ہماری کوئی 1000 مارک کی تصویریں ڈرائنگس بھی کی. یہ کہاں ہوئی تھی؟ یہ بھی فرینکفرٹ میں ہوئی تھی. اتسیلی ایک تھے، ان کی گیلری تھی، اس میں ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب اب ہم دہلی چلیں پھر. مطلب یہ کہ جہاں آپ نے طبیہ کالج میں اپنے تحقیق دوبارہ شروع کی. سب سے پہلی جو چیز میں نے اپنی تحقیق کے لیے لی وہ تھی راولفیا سرپنٹینا، جس کو اسرول بھی کہتے ہیں، چھوٹا چاند بھی کہتے ہیں، اور بہار میں اس کو پگلے کی بوٹی کا نام بھی دیا گیا ہے. حکیم صاحب ایک عرصے سے، کوئی 10-15 سال کے عرصے سے اسی بنا پر اس کو اکثر دماغی امراض کی علاج کے لیے استعمال کرتے تھے. اس کا نام انہوں نے رکھا تھا، جی ہاں، دوا الشفا نام رکھا تھا. تو سب سے پہلے میں نے اس پر کام کیا اور شروع کیا. اور دوسری چیز جو تھی پہلے ہی سال وہ تھی بھلاواں، جس کو بلادر کہتے ہیں، بھیلا وغیرہ وغیرہ. آپ کو خیال ہوگا، اور انگریزی میں کہتے ہیں مارکنگ نٹ، کیونکہ دھوبی اس پہ شکاف کر کے اس کانٹے سے یا کسی اس سے کپڑے پہ نشان ڈالتے ہیں، اور پھر لائم واٹر اس پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا. تو اس سے اس کا یہاں وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے اور کالا شاید نشان پڑ جاتا ہے، جو کئی دھلائیوں تک چلتا ہے. اور پھر بعد میں اجملین جو الکلائڈ ہے اس کے متعلق یہ معلوم ہوا، کچھ کام اس کے سلسلے میں ہندوستان میں بھی ہوا تھا فارماکولوجی کا، کہ یہ کارڈیاک ارتھمیاز جسے کہتے ہیں، نبض کی بے ترتیبی جو ہو جاتی ہے، مسنگ بیٹس وغیرہ، اس میں جتنی بھی اب تک جو دوائیں تھیں ان سے اس کے سمی اثرات کم ہیں اور طبی اثرات زیادہ ہیں، تھراپیوٹک اثرات. چنانچہ وہ جرمنی میں ٹنوں میں اجملین وہاں پہ بنتی ہے، اس کا پروڈکشن ہوتا ہے وہاں پہ ٹنوں میں. جی ہاں. اور اس کے لیے کارڈیک ارتھمیاز کے لیے جرمنی میں اور ہالینڈ میں اور دوسرے کانٹیننٹل یورپ کے جو ممالک ہیں استعمال ہوتی ہے. اس کی بنا پر، ان دونوں چیزوں کی بنا پر. اچھا. جی ہاں. خاص طور سے یہ پہلے تو مجھے میڈیکل فیکلٹی، میں اسی پر آ رہا تھا، جی ہاں، میڈیکل فیکلٹی جو ہے فرینکفرٹ یونیورسٹی کی، اس کی آنری ڈگری ملی، آنرس کازا، یعنی ڈاکٹر آف میڈیسن. ڈاکٹر آف میڈیسن. جی.
اور اس کے بعد پھر یہ 58 کی بات ہے؟ 58 کی بات ہے جی. اور 58 ہی میں روس کا وہ لارج گولڈ میڈل اچھا انہوں نے دیا اعزاز میں. پھر 1961 میں جی رائل سوسائٹی نے یہ اعزاز بخشا کہ اس کی فیلوشپ کے لیے میرا الیکشن ہوا. جی جی. اور سن 64 میں ویٹیکن اکیڈمی آف سائنسز جو پوپ صاحب کی جی. بین الاقوامی اکیڈمی جو ہے وہ صرف یہی ایک ہے اچھا اور سب نیشنل ہے. اچھا. اور اس میں آپ خیال کیجئے کہ جس طرح سے کارڈینل 70 ہوتے ہیں اسی طرح سے سائنٹسٹ جن کو الیکٹ کیا جاتا ہے وہ بھی 70. اچھا جی. ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو بہت زیادہ زحمت دی ہے اور اس وقت بھی جبکہ آپ اس کمرے میں کتابوں سے بھری ہوئی الماریوں کے درمیان ابھی تک بیٹھے ہیں اور ارد گرد کئی لیبارٹریوں میں آپ کے جہاں طالب علم مصروف ہیں اور ان کے بلکہ یہ بھی میں عرض کروں گا کہ ان دروں اور دریچوں سے لیبارٹریوں کے ہمیں باہر آنے والی گیسوں نے بھی یہ احساس دلا دیا تھا کہ ہم کسی تحقیقی ادارے میں آئے ہیں. تو اب یہی کہ اس وقت آپ نے اب تک جو بھرپور زندگی گزاری ہے اس کے بعد یعنی آپ کا کوئی پیغام اگر ہو یا کوئی خاص بات اگر آپ کہنا چاہیں نوجوان نسل کے لیے، سننے والوں کے لیے خاص طور پر. بھائی دیکھیے، سننے والوں کے لیے کہنا تو بہت تیرا کچھ ہے، لیکن جو کچھ سوالات آپ سائنس اور فلسفے کے سلسلے میں کر رہے تھے کہ یہ اتنی الگ الگ چیزیں جو ہیں یہ کس طرح سے یکجا ہو پاتی ہیں، ہو سکتی ہیں، تو اس سلسلے میں مجھے البتہ یہ کہنا ہے کہ سائنس اور فلسفے کی جو دشوار اور حسین منزلوں تک رسائی، جہاں تخلیق و تکوین کے اجالے آنکھوں کو چکا چوند کر دیں، ان برخورداروں کے بس کا روگ نہیں جن کا اپنے ادب اور تہذیب سے کوئی سروکار نہ ہو. اور میں چاہتا یہ ہوں کہ نئی فوج جو ہے، نئی جنریشن جو ہے، وہ اس چیز کو پیش نظر ضرور رکھے. اور میں برابر اپنے طلباء و طالبات سے یہی کچھ کہتا رہتا ہوں اور اس کی کوشش کرتا ہوں کہ ان میں جسے مطالعے کا شوق، ریڈنگ ہیبٹ جسے کہتے ہیں، وہ پیدا ہو. ریڈیو آٹوگراف. ابھی آپ ملک کے مشہور سائنسداں ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کا انٹرویو سن رہے تھے. انٹرویو لے رہے تھے شمس الدین خالد. ملاقات کی ترتیب و پیشکش عقیل اشرف.